دیکھیے ایک تو گوشت میں اگر جیسے للبلا ہو رہا ہے، یعنی کہ ایسے للبلا ہو رہا ہے نا، وہ یعنی گوشت ٹاٹ نہیں ہے، وہ بہت زیادہ سافٹ ہو گیا ہے. سافٹ ہے. اگر للبلا ہے تو وہ گوشت ایک تو ذبح صحیح سے نہیں ہوا وہ، اوکے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا وہ تازہ نہیں ہوتا. اگر گوشت پکنے کے بعد سکڑ جائے تو گوشت صحیح سے حلال ہے اور صحیح سے ذبح ہوا ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے اور گوشت فریش ہے. اور اگر وہ للبلا رہ جائے، نرم رہ جائے، سافٹ رہ جائے تو وہ گوشت صحیح سے یا تو ذبح نہیں ہوا یا پھر وہ باسی گوشت ہے. ایک تو یہ. لیکن تمام گوشتوں میں ایک گوشت کی میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں، سدرا، کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ اللہ رب العزت نے بھیجا زمین پر آسمان سے، جنت سے، تو وہ ایک گوشت تھا، ایک جانور تھا، حلال جانور. اور اللہ کی سلیکشن دیکھیں، جو سلیکٹ کر کے اللہ نے بھیجا، یقیناً وہ گوشت سب سے اعلیٰ ہے اور وہ ہے دمبے کا گوشت. دمبے کی گوشت کی افادیت لوگوں کو نہیں پتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے کھانے سے کولیسٹرول بڑھتا ہے، اس کے کھانے سے کولیسٹرول نہیں بڑھتا. اچھا، پاکستان میں اور اگر ہم ساؤتھ ایشیا کی بات کریں، دمبے کا گوشت اتنا مشہور نہیں ہے. ایک تو ہمارے جو مختلف ڈشز ہیں اس کے اندر کہا جاتا ہے، وہی ہیک کی بات کی جاتی ہے کہ اسمیل آتی ہے، اس میں نمک زیادہ ہوتا ہے. ہمارے کچھ ناردرن ایریاز میں اگر ہم کے پی کی طرف اور بلوچستان میں دیکھیں، وہاں تو کھایا جاتا ہے دمبے کا گوشت، لیکن شہری علاقوں میں اگر ہم پنجاب اور سندھ کی بات کریں اتنا عام نہیں ہے. اتنا عام نہیں کھایا جاتا، لیکن کھانا چاہیے. سب سے اچھا گوشت ہے. اور اس کی خصوصیات اگر میں بتاؤں تو آپ یقین کریں، جو مائیں چاہتی ہیں کہ ہمارے بچے زندگی میں بہت ترقی کریں اور ہمارے بچے ہمیشہ ایکٹیو رہیں، ہمارے بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں، جو بچے چاہتے ہیں کہ ہمارے بوڑھے والدین ہمارے سر پہ زیادہ طولانی عمر اللہ ان کو عطا کر دے، صحت و سلامتی کے ساتھ، امیونٹی پاور بہت بڑھاتی ہے، قوت مدافعت کو عروج عطا کرتا ہے. یہ گوشت ایسا گوشت ہے. اور آغا صاحب کچھ سوالات آپ کے لیے آئے، مجھے بتائیں کہ ہفتے میں اگر ہم 2 وقت کھانا کھاتے ہیں تو کتنی دفعہ ہمیں گوشت کا استعمال کرنا چاہیے؟ ہفتے میں دیکھیں کوشش تو کریں کہ 1 سے 2 دفعہ، 1 سے 2 دفعہ 1 سے 2 دفعہ گوشت کھانا چاہیے. گوشت کو اعتدال کے ساتھ استعمال کریں، گوشت کی زیادتی نہ کریں. گوشت کے بجائے گوشت تو استعمال تو کریں، پروٹین کی، B12 کی اور آئرن کی بہترین سورس ہے، لیکن گوشت کے ساتھ سبزیوں کا اور دالوں کا استعمال بھی رکھیں اگر ہم اچھی صحت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا، پھر اس کے علاوہ آپ کے لیے سوال آیا کیونکہ ہم ریڈ میٹ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ نے ویسے یہاں پہ لیم میٹ کا کہا، لیکن اگر دمبے کا گوشت یا لیم میٹ لوگ نہیں کھاتے، ہمارے یہاں جو آپشنز ہیں وہ بیف اینڈ مٹن ہیں. ان دونوں کا اگر موازنہ کریں تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گائے کا گوشت مضر ہے، اس کا دودھ جو ہے غذا ہے، اور اس کا جو گھی ہے، گائے کا جو گھی ہے وہ شفا ہے. بہت ساری دوائیاں ایسی ہیں جس میں گائے کا گھی ڈالا جاتا ہے، اور خاص طور پہ طب نبوی کے کچھ ایسے نسخے ہیں جو بنائے جاتے ہیں جڑی بوٹیوں کے ساتھ، تو اس پہ گائے کا گھی استعمال ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو بکرے کا گوشت ہے وہ آرام سے کھا سکتے ہیں. بکرے کا گوشت بڑا بہترین ہے. اور بہت دیکھیے، گائے چونکہ بہت ساری جگہوں سے چرتی ہے چارہ، جب وہ بہت ساری جڑی بوٹیاں کھاتی ہے، پتے کھاتی ہے، یا بکرے بہت ساری جگہ سے چارہ کھاتے ہیں، تو ان کے دودھ میں بھی بڑی شفا ہے. ان کے دودھ غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے کیونکہ وہ ساری جڑی بوٹیوں کا اثر ان کے دودھ میں اور ان کے گوشت میں شامل ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کے کھانے سے آپ کو بہت زیادہ پروٹین حاصل ہوتا ہے، آئرن حاصل ہوتا ہے، B12 حاصل ہوتا ہے، بہت ساری دوسرے عناصر جو ہیں اس سے گوشت سے آپ کو حاصل ہو جاتے ہیں.